میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے شادی کا شوق نہیں تھا، لیکن میری خواہش تو ہر رات پوری ہو جاتی تھی کیونکہ ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ ایک دن میرا دوست ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو لا کر میرے پاس کھڑا کر دیا اور بولا کہ اس کے ساتھ ایک رات اپنی خواہش کو پورا کرو۔ میں نے اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے مان لیا۔ میرا دوست تو بہت ہی شریف تھا، لیکن میرے دوست کی ایسی بات سن کر مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا۔ خیر جب وہ لڑکی میرے قریب آئی تو ڈری سہمی سی تھی۔ وہ کمرے میں مجھے آتا دیکھ کر بہت گھبرا رہی تھی۔ جب اس کی ایک چیز پر میری نظر پڑ گئی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کیونکہ اس کا تو میرا تعلق ایک اپر کلاس گھرانے سے تھا۔ میں اپنے والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک اکلوتا ہونے کی وجہ سے میں لاڈ پیار میں بہت ہی بگڑ گیا تھا۔ میرے والد بہت ہی پیسے والے تھے اور ایک بہت ہی مشہور بزنس مین تھے، اس لیے مجھے بچپن ہی سے تنگ دستی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں نے بچپن سے ہی بہت روپیہ پیسہ دیکھا تھا۔ میں جس چیز کی بھی خواہش کرتا وہ چیز حاضر ہو جاتی۔ ہر خواہش میری زبان سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ شاید اسی لیے مجھے مجبوری کیا ہوتی ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ اب میں کالج جایا کرتا تھا۔ میں بہت خوبصورت بھی تھا اور دولت بھی بہت ساری تھی، اسی لیے کالج کی ہر لڑکی میرے پیچھے دیوانی تھی اور مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تڑپتی تھی، لیکن میں ہمیشہ دوستی کی حد تک ہی رہتا تھا۔ میں کسی بھی لڑکی کو اتنا بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ لڑکی تو میرے لیے صرف استعمال کرنے والی چیز تھی۔ میری ماں مختلف قسم کی عورت تھی اور اس نے ساری زندگی کلب اور پارٹیز میں ہی گزار دی تھی، اور ایسے ہی میرے باپ کی زندگی بزنس اور بزنس ڈیلز کے گرد گھومتی تھی اور میری صحیح سے تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اسی لیے اچھے برے کا تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ جو بھی لڑکی مجھ سے ملتی اس کے ساتھ سلام دعا کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزار کر اسے چھوڑ دے۔ لیکن میرا بھی اپنا ایک معیار تھا۔ میں ہر وقت لڑکیوں کے ساتھ کیوں نہ رہتا، کلب جانا، پارٹیز کرنا، لیکن میں نے کبھی بھی ان لڑکیوں کے ساتھ غلط کام نہیں کیا تھا اور کبھی بھی حد کراس نہیں کی تھی کیونکہ مجھے آج تک ایسی قابل لڑکی نہیں ملی تھی جو میرے کمرے تک آئے۔ میں لڑکیوں کے ساتھ بس اسی حد تک دوستی کرتا تھا جہاں تک میں چاہتا تھا۔ میری کوئی بھی دوست کبھی بھی آخری حد تک نہ آ سکی، بلکہ کچھ لڑکیاں تو خود سے کوشش بھی کرتی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو کبھی میں کوئی موقع نہیں دیتا تھا۔ بہت سی لڑکیاں مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھیں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے شادی کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ میرے نزدیک شادی کرنا خود کو بیڑیوں میں جگڑنے کے جیسا تھا۔ میرے ماں باپ کی زندگی میرے سامنے تھی۔ ان دونوں نے شادی کی اور اس کے بعد وہ اپنی دونوں ہی زندگی میں مگن تھے۔ دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی فیملی ہے، ان کا کوئی بیٹا ہے، اس کو وقت دیں۔ اس لیے اگر یہی سب کرنا ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی دوسرے انسان کو اپنے ساتھ بہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اسی لیے میں شادی کے نام سے بھاگتا تھا، لیکن عورتوں کے ساتھ فلرٹ کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا میری فطرت بن گئی تھی۔ اور اب میرا یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر تھا کہ ہماری ہی یونیورسٹی میں ایک لڑکی دوسرے شہر سے مائیگریٹ ہو کر آئی تھی تو مجھ سے جونیئر تھی۔ وہ لڑکی عام لڑکیوں کی طرح میری طرف اٹریکٹ نہیں ہوئی تھی۔ جب یونیورسٹی میں موجود ہر لڑکی کی زبان پر میرا ہی نام ہوا کرتا تھا، چاہے وہ لڑکی نقاب میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے کبھی نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کو پرواہ ہوئی تھی کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور اس کے بارے میں معلوم ہوا تھا یہ پچھلی یونیورسٹی میں یہ لڑکی ٹاپر تھی، اور جلد ہی مجھے ہوا کہ وہ لڑکی حقیقت میں دلچسپی نہیں رکھتی اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا ہوں، اور یہ بات میری انا پر تیر کی طرح لگی اور پہلی دفعہ میں نے اس کو سوچنا شروع کیا اور خود اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ اپنی قیمت بنانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ میں خود اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا تو میری جھولی میں آ کے گرے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں صرف اس لڑکی سے دوستی کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، اور میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لڑکی نے میری دوستی کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا اور نہ ہی اس نے خود سے میرا ہاتھ بڑھانے پر
مجھ سے دوستی کی تھی، بلکہ اس نے بڑے ہی مہذب لفظوں میں مجھے منع کر دیا تھا، اور نہ ہی وہ جس فیملی سے آئی تھی وہاں پر دوستی کے نام کی کوئی چیز ہوتی تھی۔ اس کے لیے میں اسے ڈسٹرب نہ کروں۔ سیمسٹر صرف 6 ماہ کا ہوتا ہے اور یہ 6 ماہ میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ اپنی ساری سرگرمیاں میں نے روک دی، لیکن وہ لڑکی کسی صورت میں میرے ہاتھ نہ آئی، اور اس کے اسی نخرے نے میرے دماغ میں لڑکیوں کے متعلق نفرت کو بہت زیادہ کر دیا۔ یونیورسٹی کے ختم ہونے کے بعد بھی میں اکثر یونیورسٹی جاتا رہتا اور ہمیشہ اسی لڑکی کو تنگ کرتا، کیونکہ وہ لڑکی میری ضد بن چکی تھی۔ میری بے تحاشا کوششوں کے بعد بھی وہ لڑکی میری طرف متوجہ نہ ہوئی، اور کچھ ماہ میں نے انٹرنشپ کرنے کی وجہ سے مصروف ہو گیا اور یونیورسٹی کا چکر نہ لگا سکا۔ اس کے بعد جب میں یونیورسٹی گیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی یہاں سے جا چکی ہے اور اس کا سیمسٹر پورا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکی اس دنیا کی بھیڑ میں کھو گئی۔ لیکن اس لڑکی نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے، جو وہ یہ عام سی لڑکی میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے کسی نے عزت اور پیار کرنا تو سکھایا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور ہر لڑکی سے اس کا بدلہ لینے لگا۔ بہت شریف نظر آنے والی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ان سے محبت کا ناٹک کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس دوران ایک حادثے میں میرے ماں باپ مر چکے تھے اور سارا بزنس میرے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں تھا۔ میری ہر رات ہی تقریباً نئی سے نئی لڑکیوں کے ساتھ گزرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ شریف گھرانے کی لڑکیاں ہوتی تھی۔ میں بھی بازاری لڑکیوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا کرتا تھا۔ میرے دوست احباب اور رشتہ دار مجھے مشورہ دیتے تھے کہ میں جلدی سے جلدی شادی کر لوں، لیکن شادی کے لیے میری شرط یہ تھی کہ لڑکی ایسی ہو جو کسی چیز سے متاثر نہ ہو اور اس کی زندگی میں پہلے کوئی بھی لڑکا نہ ہو۔ لیکن آج تک ایسی کوئی لڑکی مجھے ملی ہی نہیں تھی۔ بڑے سے بڑے نیک پرہیزگار لڑکیاں بھی میری محبت کے جھانسے میں آ جاتی، اور ان کی سزا یہی ہوتی تھی کہ میں ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں شادی کی بات کو سیدھے سے نہیں لے رہا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسند کی لڑکی نہیں ملے گی، لیکن وہ لڑکی میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی جو یونیورسٹی میں تھی، اور در حقیقت لاشعوری طور پر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی شاید دنیا میں واحد لڑکی تھی جو میری دولت، میری وضاحت، میری ذہانت اور میری محبت کے جھانسے میں نہیں آئی تھی، اور اس کے علاوہ تمام لڑکیاں ان چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے جھانسے میں ضرور آ جاتی تھی اور وہ میرے دل سے اتر جاتی تھی۔ اس لیے اس کے ساتھ وقت گزار کر اسے چھوڑ دیتا تھا، اور یہ سلسلہ تب سے چل رہا تھا جب سے میں کالج میں تھا، اور اب تو میں کامیاب بزنس مین تھا، لیکن ابھی تک میں نے شادی نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے بزنس مین چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں سے شادی کروں۔ کچھ لوگ تو خود اپنی بیٹیوں کا رشتہ مجھے دینے کو تیار ہوتے تھے، لیکن مجھے ایسی لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کہ میں جانتا تھا کہ ایسی لڑکیوں کے کوئی انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی لڑکیوں کے بہت سارے فرینڈز ہوتے ہیں۔ خود اتنا زیادہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی ایک نئی شریف اور پاک دامن لڑکی چاہتا تھا میں اپنی بیوی کے طور پر، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے لیے جو بھی لڑکی مجھے اس معیار پر اترتی نظر آتی تھی، وہ میری کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتی اور پھر میرے بستر تک آ کر اپنی عزت کو گوا دیتی تھی، جبکہ میرا افیئر بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا، لیکن میرے معیار پر کوئی بھی پورا نہیں اتری تھی۔ اس لیے میں نے شادی بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کا دور دور تک مجھے کوئی امکان نظر آ رہا تھا۔ میرے بہت سے دوست میری اس عادت کے بارے میں جانتے تھے کہ میری ہر ایک نئی لڑکی کے ساتھ رات گزارتی ہے، اور جس دن میرے پاس ایسی کوئی لڑکی نہ ہوتی، اس دن میرے دوست بھی کوئی نہ کوئی لڑکی کا ارینج کر دیتے تھے۔ لیکن وہ میری شرط جانتے تھے کہ مجھے طوائف قسم کی لڑکیاں نہیں چاہیے، اور اب کیونکہ میں اس کام میں بڑا ایکسپرٹ ہو چکا تھا اور دوستوں کے حلقے میں مجھے شکاری سمجھا جاتا تھا، اس لیے جب لڑکی دوست سے نہیں ملتی تھی، وہ اکثر مجھے چیلنج کے طور پر دی جاتی۔ اس کے ساتھ رات گزار کر دکھاؤ، اور میں اکثر چیلنج جیت جایا کرتا تھا، اور ایسے ہی گناہوں سے بھری زندگی میں جیت رہا تھا، اور اپنی اس زندگی پر بہت خوش اور مطمئن بھی رہا کرتا تھا، کیونکہ میرا حلقہ احباب بھی میرے جیسا تھا۔ اس لیے کوئی بھی مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھاتا تھا اور نہ ہی اس کام سے منع کرتا تھا، سوائے میرے یہ ایک دوست کے، جو کہ اسکول کے وقت کا میرا دوست تھا۔ وہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ان کے گھرانے میں عزت اور غیرت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔
وہ مجھے ان چیزوں میں ملامت کرتا رہتا تھا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن جو چیز انسان کی بچپن سے ہی تربیت میں شامل نہ ہو، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں بھی اسے مذاق سے مولوی کہا کرتا تھا، اور وہ شاید میرا واحد دوست تھا جس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کبھی لڑکیوں سے فلرٹ کرتا تھا، بلکہ نہایت ہی شرافت سے نظریں جھکا کر لڑکیوں سے بات کرتا تھا، اور ہم لوگ اس پر ہنسا کرتے تھے۔ میں تو اکثر اس کو کہا کرتا تھا کہ تم اتنی شریفوں والی زندگی گزار رہے ہو، لیکن کل کو جس لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی وہ ایسے ہی ہوگی جس نے پہلے 2 دن لڑکوں کے ساتھ فلرٹ کر لیا ہوگا۔ اور یہ بات تجربوں سے کہہ رہا ہوں، شریف لڑکی کا بھی کوئی نہ کوئی چکر تو ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں جیسا ہوں مجھے ویسی ہی لڑکی ملے گی، اور تم اس لڑکی کو کیوں بھول جاتے ہو جس کے پیچھے تم پڑ گئے تھے یونیورسٹی میں، لیکن اس نے پلٹ کر تمہیں جواب دے دیا تھا ایسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں۔ اور اس کی دلیل کافی مضبوط تھی، اور میں تو خود لاشعوری طور پر ایسی لڑکیوں کی تلاش میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے پاس جا چکا تھا۔ ایک دن میری اسی شریف دوست سے بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم میری بتائی ہوئی لڑکی کے ساتھ رات گزارنا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کی زندگی میں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، تو پھر اس نے مجھے کیوں اس لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کو کہا ہے؟ میں نے اس وقت کہا اچھا لڑکی کون ہے، کہاں سے ہے، اس سے پہلے بات کرنا ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لڑکی تمہارے کمرے میں آئے گی، اس کے بعد اس کو راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ اور اس پر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی تم کی کوٹھے سے تو نہیں لائے؟ تم جانتی ہو کہ میں اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ رات نہیں گزارتا۔ اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، وہ لڑکی طوائف نہیں ہے، تم جب اسے ملو گے تو تمہیں خود میری باتوں کا جواب مل جائے گا، تمہیں جو بھی سوال کرنا ہے اسی لڑکی سے کرنا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ لڑکیوں کے نام سے دور بھاگتا تھا اور سب کو اپنی بہن سمجھتا تھا، وہ مجھے کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ لیکن میں راضی ہو گیا، کیونکہ اس رات میرے ساتھ ویسے بھی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ لیکن آج میرے لیے عجیب ہی بات تھی کہ میں جب سے اس یونیورسٹی والی لڑکی کی وجہ سے لڑکیوں کے قریب ہونا شروع ہوا تھا، اور نہ صرف قریب ہوا تھا بلکہ ان کو اپنے بیڈ روم تک لے کر آیا تھا، تب سے میں خود لڑکی کو رات گزارنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آتا تھا۔ آج میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر ایک ایسی لڑکی کا انتظار کر رہا تھا، مجھے کچھ عجیب سی بے چینی بھی ہو رہی تھی کیونکہ سب کچھ معمول سے ہٹ کر تھا، لیکن میں اپنے اس دوست کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جو مجھے ان چیزوں سے منع کرنے والا تھا اب خود ایک لڑکی لے کر آنے والا تھا، اور میں اس کے بعد ایسی بات کر کے اس کے خلاف بھی استعمال کر سکتا تھا کہ کبھی تم مجھے منع کرتے ہو اور کبھی خود ہی لڑکی لا کر دیتی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ آج کے بعد کم از کم وہ مجھے آواز نہیں سنائے گا اور نہ ہی کبھی ایسے کاموں سے منع کرے گا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے دوست کا فون آیا کہ وہ لڑکی کو میرے دروازے پر ڈراپ کر کے جا چکا ہے اور اب وہ لڑکی میرے گھر کے اندر آ رہی ہے۔ تو میں نے پہلے ہی اپنے ملازمین کو سمجھا رکھا تھا کہ اس کو سیدھا میرے کمرے تک پہنچا دینا، کہ اس کے بعد اس لڑکی کو پٹانے کا طریقہ میں نے سوچ رکھا تھا، کیونکہ میرے دوست نے مجھے پہلے چیلنج دیا تھا اور کہا تھا کہ میں صرف یہ کروں گا کہ لڑکی تمہارے کمرے تک میں پہنچاؤں گا، اس کے بعد اس کو پٹانا تمہارا کام ہے۔ میں کسی صورت بھی اس کا دیا ہوا چیلنج ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے کمرے کے باہر جوتوں کی آواز سنائی دی اور پھر میرے دروازے کی دستک ہوئی۔ میں نے اجازت دی، وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھولا اور میں دل ہی دل میں وہ الفاظ ترتیب دینے لگا جس سے مجھے اس لڑکی کو پٹانا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ خوشی خوشی رات گزارنے کو تیار ہو جاتی اور میں اپنے دوست کا چیلنج پورا کر لیتا۔ لیکن جب دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک لڑکی مکمل عبائے اور نقاب میں کھڑی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نقاب اور شب گزاری ایک ساتھ کیسے، لیکن میں نے اس اندر آنے کے لیے کہا اور بڑے احترام سے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ میں اس لڑکی کے سامنے خود کو بہت ڈیسنٹ بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اسے متاثر کر سکوں۔ لڑکی خود ہی بڑے اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور آ کر میرے کمرے میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ الفاظ ترتیب کیسے دوں، بات کیسے شروع کروں اور اس سے پہلے اپنا تعارف کیسے کرواؤں کہ اچانک اس لڑکی نے اپنا چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس کے چہرے پر نظر پڑ گئی۔ مجھے سارے الفاظ بھول گئے اور مجھے یوں لگا کہ جیسا کمرے کی چھت میرے سر پر آ کر گر گئی ہو۔ مجھے ایسا بت بنے دیکھ کر مجھے اس لڑکی نے کہا کہ بس اتنی سی ہمت تھی، اسی لڑکی کے بنا پر لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کرتے پھرتے تھے، تم تو ہزاروں لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دو گے، لیکن مانو تب جب مجھے حاصل کر لو۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے دوبارہ نقاب لگا لیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔
مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو دروازے سے آواز دے دیتا۔ ویسے ہی بیٹھا رہ گیا اور وہ لڑکی نہ جانے کب کی جا چکی تھی اور مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، اور یہ خواب ہی تو تھا جو کچھ دیر مجھے پہلے آیا تھا۔ پر میں نے دوبارہ سے سارے واقعے کو سوچا تو مجھے اپنے دوست پر شدید غصہ آیا کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس نے مجھے سمجھانے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے، اور میری رات بہت بے چینی بھری اور بے سکون گزری۔ یہ تو ایک اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے جو گہرا شوق لگا تھا، اسی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور دوسرا اتنی زیادہ راتیں گناہوں میں گزارنے کے بعد ایک رات سکون سے سونا مجھے نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور تیسرا یہ کہ میرے دوست کا نمبر بھی بند تھا، ورنہ میں اس سے پوچھ لیتا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، اور مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کیوں اس لڑکی کو ایسے ہی جانے دیا، اور اس وقت مجھ پر نہ جانے کیا اثر ہو گیا تھا۔ یہ شاید مجھے بالکل بھی اس بات کا گمان نہیں تھا کہ میرے کمرے میں آنے والی لڑکی وہ ہوگی، اور میرے دوست کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس لڑکی کو میرے کمرے میں بھیجتا۔ میرے لیے صبح کو انتظار کرنا مشکل ترین ہو گیا تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے رات گزار لی۔ دوسرے دن صبح میں نے اپنے دوست کو فون کیا، لیکن اس کا نمبر مستقل بند جا رہا تھا۔ میں گاڑی لے کر اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو رات کا گھر نہیں آیا، اس نے تو کہا تھا کہ وہ کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ میرے دوست کا اس طرح سے غائب ہونا اور اس کا اس لڑکی کو کمرے میں بھیجنا مجھے حیرانگی ہوئی، لیکن اس بات کا ذکر میں اس کی ماں سے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ عزت دار عورت تھی۔ یہ بات سن کر شاید وہ مر جاتی۔ میں نے اپنے ایک دو مشترکہ دوستوں سے اس کے بارے میں معلوم کیا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ میرا دوست کہاں ہے۔ اس ساری کشمکش میں تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن یہ ایک ہفتہ میرے لیے پچھلی ساری زندگی سے بالکل الگ تھا۔ میں نے اس ایک ہفتے میں کسی لڑکی کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا تھا، نہ میں نے اپنے کسی دوست سے بات کی، اور نہ کسی لڑکی کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر گیا۔ میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا، جبکہ میری ساری راتیں اس لڑکی کی یاد میں گزرتی تھی، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں نے کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد جب میرا وہ دوست واپس آ گیا اور واپس آ کر مجھے ملا، جب میں نے اپنے دوست سے اس بات کا سوال کیا کہ وہ سب کیا تھا، اور وہ لڑکی تو یہی یونیورسٹی والی لڑکی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے گا، بلکہ میری ہر ایک بات کا جواب وہ لڑکی ہی دے گی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس لڑکی کے پاس لے چلو، کیونکہ میں حقیقت میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جس کے بعد میرا دوست اس لڑکی کے ایک ہی جگہ ملنا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، اس لیے میں نے خود کو کمپوز کر لیا اور میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ وہ لڑکی یہ یونیورسٹی والی لڑکی تھی جس کے پیچھے میں اتنا عرصہ پڑا رہا تھا، لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے یہ سب پوچھا کہ وہ میرے دوست کو کہاں ملی اور اس نے اسے ہی میرے گھر میں رات گزارنے کو کیوں بھیجا۔ اتنے سارے سوال تھے جو مجھے ان دونوں سے معلوم کرنے تھے۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ بہت امیر ترین لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور وہ اپنے ماموں مامی کے گھر رہتی تھی، جس کی مامی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ سے اس سے نفرت کرتی تھی، اور وہ یونیورسٹی تک اپنی محنت کے بلبوتے پر کچھ بن گئی تھی۔ پھر اس سے ماما کی پوسٹنگ ہوئی تو وہ یہاں ان کے ساتھ آئی تھی، یونیورسٹی میں مائیگریشن کروائی تھی، اور پہلی دفعہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کی طرح میں بھی تمہاری شخصیت سے اور ذہانت سے متاثر ہوئی تھی، لیکن جب اسے میرے کردار کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے دل میں مجھ سے نفرت پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ کردار پر جان دینے والی لڑکی تھی جس کی مامی نے اسے اتنا تنگ کیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے کردار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا تھا، تو اس لیے وہ مجھے کوئی مثبت جواب نہیں دے رہی تھی۔ مگر پھر وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس نے کبھی اپنے کردار کا سمجھوتا نہیں کیا۔ لیکن اتنے سالوں بعد میرا یہ دوست اس کو ملا اور اس نے اس کو بتایا کہ تمہارے ساتھ نہ ملنے پر میرے دوست نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہے، اور اب تک بھی ایسا ہی کر رہا ہے، اور اس کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تم ہی واحد شخصیت ہو جو اس کو بچا سکتی ہو۔ قسمت، اب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ مامی نے تو مجھے تبھی ہی گھر سے نکال دیا تھا جب میں پڑھتی تھی، اس لیے میں دوبارہ یہاں سے مائیگریٹ ہو کر پرانے شہر چلی گئی، لیکن مامی نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے میرے کردار پر الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال دیا کہ میرے لیے ان کے نفرت میں شدید اضافہ ہو چکا تھا۔ پھر مجھے میرا تمہارا دوست ملا تو اس نے تمہاری حقیقت مجھے بتائی، تو مجھے لگا کہ باقی سب لڑکیوں کو مجھے تمہارے شر سے بچانا چاہیے، اسی لیے اس رات میں تمہارے کمرے میں گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ لیکن سبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم لڑکیاں اپنی عزت پر اور کردار پر سمجھوتا نہیں کرتی،
اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں تمہاری دولت اور وجاہت کی وجہ سے تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں تو تم نے لڑکیوں کو محبت کا جھانسا دیا ہے۔ وہ لڑکیاں اس جھانسے میں آ کر تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں گی، اس لیے انہوں نے تمہارے اوپر اپنی عزت بیچ دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے لڑکیوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا اور وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ میں جو پہلے ہی اس کے کردار کا گواہ تھا، لیکن اس کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ شاید ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت مختلف تھی۔ مجھے بہت ساری لڑکیاں یاد آ رہی تھی جو ایسی ویسی نہیں تھی، مگر میری محبت میں پاگل ہو کر انہوں نے اپنا وقار، اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو برباد کر دیا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں صرف یہ سب چھوڑ دوں گا، بلکہ ایسی لڑکیوں کے لیے میں فاؤنڈیشن بناؤں گا۔ میں نے اس کو اپنے دوست کے سامنے ہی پرپوز بھی کیا، لیکن اس نے بتایا کہ وہ دونوں پہلے ہی شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس لڑکے یعنی میرے دوست کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ دونوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک دن ضرور کوئی ایسی لڑکی ملے گی جو مجھے ہر لحاظ سے سنبھالے گی، لیکن میرا وہ دوست کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے بہت پہلے سے ہی محبت کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی میں کوئی نہیں ہے اور اس سے محبت مجھے اس کے کردار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں جو کہتا تھا کہ وہ لڑکی میری ضد ہے، وہ میری ضد سے میری محبت کیسے بنی، مجھے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ مجھے اس بات کا ادراک اس رات ہوا جب وہ میرے کمرے میں آئی۔ یہ بات میں خود سے بھی چھپاتا رہا تھا۔ اب ان دونوں کی خوشی کے لیے میں نے اس بات کو اپنے اندر ہی دفن کر دیا اور خوشی خوشی ان دونوں کی شادی کروا دی۔ لیکن اس کے بعد میں ساری زندگی شادی تو نہیں کر سکا، لیکن کسی اور لڑکی کی عزت کو داغدار بھی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ ایک لڑکی مجھے بہت بڑا سبق سکھا گئی تھی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔